السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں آج اس دوسرے سالانہ اجلاس میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور پر خطاب کرنا چاہتی ہوں، امید کہ وہ پوری توجہ سے سنے گی۔ میری ماں اور بہنوں، ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرما کر مسلمان بنایا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم و احسان ہے۔ یوں تو ہماری پوری زندگی اللہ پاک کے احسانوں اور انعاموں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو، اس نے ہم کو برائی بھلائی میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی، بات چیت کرنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے دیے، رہنے سہنے کے لیے مکان دیے، کھانا کھانے کے لیے الگ الگ سبزیاں اور طرح طرح کے پھل فروٹ دیے، پینے کے لیے لذیذ اور ٹھنڈا پانی دیا۔ نہ جانے اللہ پاک نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا ناممکن ہے۔ ایک اچھی اور آرام والی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی تقریباً ہر چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی، کسی کو زیادہ تو کسی کو کم۔ جس کو زیادہ دی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس پہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو کم دی ہے اس کے بارے میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ صبر اور شکر دونوں ایسی چیزیں ہیں جن میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بتاتے ہوئے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام نے صبر اور شکر پر بہت زور دیا ہے، لیکن آج ہم میں صبر اور شکر کتنی ہیں؟ الا ماشاء اللہ کہو۔ آج اگر ہمیں ہاتھ، کنگن، چوڑیاں، بالیاں جیسے سونے کے زیورات نہ ملے تو صبر نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ چیزیں مل جائے تو شکر بھی نہیں ہو سکتا۔ زیورات نہ ہونے پر صبر نہ کرنا اور ہونے پر شکر کے بجائے اترانا اور فخر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یعنی اللہ پاک اترانے اور فخر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام نے ایسے تمام راستے بند کر دیے ہیں جن سے غمن میں غرور کا اندیشہ ہو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شہرت کا کپڑا پہنا، یعنی اس نیت سے لوگوں میں اس کا نام ہو، لوگ اس کو خوش پوشاک کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا، پھر اس میں انگارے لگائے گا۔ معاذ اللہ! دو بڑی مصیبت، ایک تو رسوائی اور دوسرا جلنا۔ زیورات تو زیورات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کپڑا بھی پہننے سے منع فرمایا ہے کہ جن سے غمن و غرور اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبات پیدا ہو۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھو قارون کا کیا انجام ہوا۔ بہت مالدار آدمی تھا، اتنا مالدار کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط فوج ہوا کرتی تھی، لیکن وہ شکر کے بجائے ناشکری کرنے لگا، اپنے مال دولت پر اترانے لگا،
تو اللہ پاک نے اترانے کی وجہ سے غوثیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے محلے اور خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا. اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم شکر کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. معلوم ہوا صبر اور شکر دونوں بڑی دولت ہے. یہ اگر جس کو مل جائے اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے. انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا